بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ گزشتہ ہفتے میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں بجٹ پیش کیے گئے ہیں۔ یہ بجٹ آمد و خرچ کا تخمینہ ہوتا ہے، اور آمد و خرچ کو منظم کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں کہ وہ نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، نہ افراط نہ تفریط، نہ اسراف نہ تقتیر، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کو حق تعالی شانہ نے اسی مضمون کو قرآن پاک میں متعدد جگہ بیان کیا ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ ایک فرد کی بھی یہ ضرورت ہے کہ خرچ کو منظم کرے اور اعتدال میں لائے۔ ایک ادارے کی بھی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ اپنے اخراجات کو منظم کرے اور اسراف سے بچائے، بے جا کمی سے بچائے، اسراف اور تقتیر سے بچائے۔ اور اسی طریقے سے ملکوں کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، حکومتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے جو اخراجات کرنے ہیں ان اخراجات کو منظم کریں، اور ان کو اسراف اور تبذیر سے اور تقتیر سے، افراط اور تفریط سے اس کو بچائیں۔ ہر ملک جو ہے وہ سالانہ بجٹ اپنا پیش کرتا ہے۔ پاکستان کا مالیاتی سال جو ہے وہ جولائی سے شروع ہوتا ہے اور جون کے آخر میں ختم ہوتا ہے، اور حکومت جو ہے اس نے جو سال میں اخراجات کرنے ہوتے ہیں اور جو انہوں نے لوگوں سے ٹیکس کی صورت میں مال جمع کرنا ہوتا ہے، تو اس کا تخمینہ قومی اسمبلی سے منظور کرانا ہوتا ہے۔ اگر حکومت یہ منظور نہ کرا سکے تو 1 جولائی کے بعد اس کے کیے ہوئے اخراجات اور لیا ہوا ٹیکس سب غیر قانونی ہو جاتا ہے، اور حکومت باقی نہیں رہ سکتی، استعفیٰ دے کے اس کو جانا پڑے گا۔ اور یہ حکومت کے اس لیے 1 جولائی آنے سے پہلے جون کے اندر ہی یہ بجٹ پیش کرتے ہیں، اسمبلی میں بحثیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کو پاس کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ شریعت کا ایک تقاضا بھی ہے، اس لیے اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں میں۔ سیاست پہ بات کرنا ممنوع نہیں ہے، سیاست دین کا حصہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل میں جو سیاست ہے وہ انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور ایک نبی جب فوت ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اور نبی بھیج دیتے تھے، اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ہاں البتہ خلفاء آئیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے وارثوں کے ہاتھ میں ہی یہ سیاست رہے گی۔ لیکن یہ مسجد جو ہے ہماری یہ تعلیمی ادارے کی ہے، اور تعلیمی ادارے میں سیاست پہ تو بات ہوتی ہے، لیکن عملی سیاست میں چونکہ اختلاف رائے ہوتا ہے، پارٹی بازی ہوتی ہے، اس لیے تعلیمی ادارے کو اس سے بچایا جاتا ہے کہ عملی سیاست سے بچا جائے۔ وہ سیاست سے بچنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ پارٹی بازی کا جو نقصان ہوتا ہے ادارے کو اس نقصان سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہاں البتہ مسئلے کی حد تک سیاست کو بیان کیا جائے، یہ بیان کرنا صرف کرنا نہیں چاہیے بلکہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی مسجد عملی سیاست میں بھی حصہ لیتی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام کا کام نمازیں ہیں اور وہ مسجد میں ہوتی ہیں
انبیاء علیہم السلام کا کام دعوت و تبلیغ ہے، وہ مسجد میں ہوتی ہے، تعلیم ہے وہ مسجد میں ہوتی ہے، تو سیاست مسجد میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ مسجد کے اندر سیاست ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر مسجد کا اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کی دین کا مسئلہ بیان کی حد تک کر تو ذمہ داری ہے، اور اس سے عملی سیاست میں حصہ لینا یا نہ لینا، جو وقت کی سیاست ہے اس میں عملاً حصہ لینا نہ لینا، یہ ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے۔ بجٹ میں 3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بجٹ کی تیاری میں غیر ملکی دباؤ نہ ہو۔ جب ہم غیر ملکی قرضے لیتے ہیں اور ان کے سہارے پہ ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو جو ہمیں قرضہ دے گا وہ اپنے ساتھ اپنی شرائط بھی لے کے آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں قرضہ دے دے، اتنے نیک لوگ ہوں کہ وہ قرض حسنہ ہمیں دے دیں، تو اس پہ سود بھی پڑے گا، اور قرضے کی جو مشکلات ہوتی ہے نا، ادھار ویسی مشکل چیز ہوتی ہے، ایک ہے سود، اور اس سے ہٹ کے یہ کاروبار میں جب ہم ادھار کرتے ہیں نا، تو اس ادھار کو دین کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے ادھار پہ کاروبار کرنا۔ کبھی مال جو ہوتا ہے وہ ادھار ہوتا ہے، ابھی چینی آئی نہیں ہے مارکیٹ میں، نہیں، لیکن یہ ہے کہ خریدار خرید لیتا ہے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ سودا تو نقد ہوتا ہے، لیکن اس کی جو رقم ہے وہ ادھار ہوتی ہے یا قسطوں پہ ہوتی ہے، تو یہ ادھار کرنا جائز ہے۔ اور قرآن پاک کی جو پہلی بڑی صورت ہے سورہ بقرہ، پہلی بڑی صورتوں میں سے پہلی صورت، ورنہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ بھی ہے، تو اس کا ایک ہی آیت ہے اس میں پورے لمبے رکوع میں، اور اس میں ادھار کے کاروبار کے حکام بیان کیے گئے ہیں اس میں۔ تو کاروبار جائز ہے، ادھار کرنا جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مستقل اس کے لیے احکام بیان فرمائے ہیں، احادیث میں بھی اس کی تفصیلات آتی ہیں، فقہ کی کتابوں میں بھی اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کچھ خطرات سے پناہ مانگی ہے، کچھ مصیبتوں سے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچانا، اس مصیبت سے بچانا، تو ان میں سے ایک چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وَغَلَبَتِ الدَّيْنِ، کہ ادھار کا غلبہ ہو جائے کسی پہ، اتنا ادھار ہو جائے کہ اس ادھار میں وہ دب جائے اور پس جائے۔ تو کاروبار جائز ہے ادھار کا، لیکن اتنا ادھار کرے کہ وہ دب جائے یا اس میں پس جائے۔ تو یہ کسی نے حضرت نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ یہ دعا بڑی کثرت سے مانگتے ہیں، کیا اللہ دین کے غلبے سے، یعنی کاروباری ادھار جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قرض، وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، اور اس میں دین کا لفظ عام ہے قرضے سے، تو قرضہ تو ہوتا ہے دستی جو پکڑا کسی سے، اور دین کہتے ہیں اس میں وہ قرضہ بھی آ جاتا ہے، اور دین میں کاروباری جو ادھار ہوتا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اور وہ جائز، قرضہ بھی جائز ہے اگر اس پہ سود نہ ہو، تو قرضہ بھی جائز ہے اور کاروباری ادھار بھی جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اتنا نہ بوجھ پڑ جائے میرے اوپر کہیں قرضے کا، میں دبی جاؤں اس میں، وہ میرے اوپر غالب آ جائے۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ایک آدمی کے لیے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، تو ایک ملک بیرونی قرضے اگر اتنے لیتا ہے تو اس کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے اس میں کہ جتنا غیر ملکی قرضوں سے بچنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ مالیاتی کرپشن سے بچانے کا پروگرام بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسا نظام بنائیں، ہر سال بجٹ کے ساتھ ساتھ ایسا نظام بنائیں کہ اس میں ملک کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ ہو۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایم این اے اور ایم پی اے کو ترقیات اخراجات یہ بھی ایک
کرپشن ہی ہے. تو لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی کرپشن کر رہے ہیں کتنی نہیں کر رہے. یہ ذرا دیکھ لینا چاہیے اس بجٹ کو، کیونکہ بجٹ کی جو کاپیاں ہیں وہ تو پی ڈی ایف کی صورت میں سب کے سامنے آ بھی چکی ہیں اس وقت. تو اپنے بجٹ کو غیر ملکی دباؤ سے بچانا، نہ بچا سکیں تو اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنا، رفتہ رفتہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا بیرونی دباؤ سے. کیونکہ یہ جو قرضوں کا دباؤ ہوتا ہے نا، وہ ہمارے جو قرضے جو ملک باہر سے قرضے لیتا ہے ہوتا بھی سودی ہے. تو قرضہ اگر سودی نہ بھی ہو تب بھی وہ اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اگر سودی ہو تو اس سے زیادہ پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. تو ان اخراجات کو کم کرنا. تو دوسرے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ جب اخراجات طے کر لیے ہیں کہ فلاں فلاں چیز پہ اتنا خرچہ کرنا ہے اور آمدن کے اتنے ٹیکس اس طریقے سے ہم نے وصول کرنے ہیں، تو اس کو کرپشن سے بچانا یہ زیادہ ضروری ہے بیرونی دباؤ سے نکلنے سے زیادہ اس سے. کیونکہ اس سے اگر نکل گئے تو بیرونی دباؤ سے آسانی سے ہم نکل جائیں گے. تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں کو پورا کرے اس بجٹ میں، اور بجٹ کی تقسیم اس اعتبار سے رکھے کہ قوم کی ضروریات پوری ہو سکیں. اور جس چیز کو زیادہ اہمیت حاصل ہے اس کے لیے اخراجات اس سے زیادہ رکھے جائیں گے، اور جس چیز کو اہمیت کم حاصل ہے اس کے لیے پیسہ کم رکھا جائے گا. تو انسانی معاشرے میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، تعلیم اور صحت. تو تعلیم اور صحت جو ہے اس کے تو یہ توازن ہونا چاہیے. اور حکومت کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سب کے لیے بجٹ رکھے، اور ایک ضروری یہ چیز ہوتی ہے کہ ان میں توازن قائم ہو. تو جن چیزوں کے لیے بجٹ رکھنا ضروری ہے ان کے لیے حکومت کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے سالانہ بجٹ رکھنے کی ضرورت ہے. حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے وہ ہے دینی اقدار کو باقی رکھنا، دینی ضروریات کو پورا کرنا. خلفائے راشدین کے جو ذمہ داریاں ہیں قرآن پاک نے وہ ساری تفصیل سے بیان نہیں کی، لیکن تین چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں ایک جگہ پہ. وہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اور جب ہم ان کو حکومت اور اقتدار میں استحکام دیں گے. ایک ہوتا ہے حکومت اور اقتدار ملنا، لیکن ہے وہ ڈاواڈول قسم کی حکومت، اور ایک یہ ہے کہ مستحکم حکومت ہو، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تمکین. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مضبوط حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاواڈول حکومت نہیں ہونی چاہیے، مضبوط حکومت ہونی چاہیے. الذین فرمایا کہ جب ان کو اقتدار ملے گا اور تمکین ملے گی تو اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے. یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے، خلفائے راشدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اور ہمارا ملک جو ہے یہ اسلامی ملک ہے، اس لیے اسلامی اقدار کو محفوظ کرنا یہ ہماری حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اور اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دینی تعلیم اور دوسرا مساجد. دینی تعلیم ہر تعلیمی ادارے میں شامل ہونی چاہیے. ڈاکٹر ہو اس کو بھی ضرورت ہے دینی تعلیم کی، انجینئر ہے اس کو بھی ضرورت ہے، کسی اور شعبے سے وابستہ ہے اس کی بھی ضرورت ہے. ایک تو یہ چیزیں. اب یہ بہت ساری حکومتیں یہ پاس کر چکی ہیں کہ اسکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں نازلہ قرآن پاک لازمی پڑھایا جائے گا، اور بعض حکومتوں نے یہ بھی پاس کیا ہے کہ ترجمہ بھی ساتھ پڑھایا جائے گا. یہ چیزیں حکومتیں پاس کر چکی ہیں اور یہ ضروری ہے، کافی نہیں ہے لیکن ضروری ہے. اس سے آگے بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، لیکن نہ تو اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے
تعلیمی اداروں میں کوئی نشستیں بنائی گئی ہیں اور نہ اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں، اور ویسے کہتے ہیں جی علماء کو قومی دھارے میں آنا چاہیے، یہ بیچارے غریب ہیں، ان کو خود کمانا چاہیے۔ اور اللہ کے بندو، ان کا آپ کو اتنا ہی زیادہ فکر ہے، مولوی تو آپ سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن آپ کو اگر اتنا فکر لگا ہوا ہے تو آپ یہ اسکولوں میں یہ جو تقاضا ہے قرآن پاک پڑھانے کا، اس کے لیے اساتذہ مقرر کریں، تو بہت سارے اہل علم اور قراء اور علماء کی بہت ساری ضروریات اس کے ذریعے سے پوری ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ بھی ضرورت ہے کہ مذہبی تعلیمی ادارے ہوں، دینی تعلیم کے ادارے ہوں مستقل، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کسی بجٹ میں دینی تعلیم اور مساجد کے لیے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا گیا، ایک پیسہ بھی کبھی مختص نہیں کیا گیا، لیکن قوم نے از خود ان کاموں کو جاری رکھا ہے، اور صرف جاری نہیں رکھا بلکہ بہتر رکھا ہے۔ اب یہ ہمارے 10ویں کے امتحان، یہ 11ویں 12ویں کے امتحان، 9ویں کے امتحان، یہ ہمارے طلبہ بھی دیتے ہیں۔ پہلے یہ جو ہوتا ہے اب مارچ میں ہو جاتے ہیں یہ امتحانات، مارچ میں اپریل میں، اس وقت گرمی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن کورونا کی وجہ سے یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جون جو ہوتا ہے سخت گرمی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے طلبہ اگر یہاں مدرسے میں اپنا امتحان دیتے ہیں تو یہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اوپر ٹھنڈک، ہوا کو ٹھنڈا کرنے کا انتظام بھی موجود ہے موسم کے مطابق، یعنی، اور اس کے ساتھ پھر ہم یہاں ڈسپینسر بھی رکھ دیتے ہیں کہ پانی پینے کی ضرورت ہو تو دور نہ جانا پڑے، قریبی سے پانی ان کو مل جائے۔ لیکن یہی بچے جب وہاں جا کے امتحان دیں گے، پیاس بے حد لگی ہوگی، گرمی بے حد ہوگی، اور وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، کولر بھی نہیں ہوں گے، اے سی تو دور کی بات ہے کہ کولر بھی نہیں ہوں گے جہاں جا کے امتحان دینا ہے۔ اور لیکن مدارس میں الحمدللہ یہ ساری چیزوں کا انتظام ہے، ان سے بہتر انتظام ہے۔ مساجد حکومت اگر کام کرتی تو اتنا اچھا نہ کر سکتی، ان کے محکمہ اوقاف کی جو مساجد ہیں ان کے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، لیکن حکومت نے کیا کیا؟ ایک تو یہ کہ یہ علماء اور عوام یہ مل کے مدارس بھی چلا رہے ہیں، مساجد بنا بھی رہے ہیں، مساجد کو چلا بھی رہے ہیں۔ اب یہ موجودہ حکومت نے ایک وقف املاک قانون بنایا ہے، اس میں جو محکمہ اوقاف کے لوگوں کو مدارس پہ مکمل اختیارات دے دیے ہیں، تقرر کا ہر چیز کا اختیار ان کے پاس ہے، اور مساجد کی صورتحال بھی یہ ہے۔ اب متولی کی مرضی نہیں چلے گی، کمیٹی کی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ اس کی مرضی چلے گی، جو محکمہ اوقاف نے جو افسر مقرر کیا ہوا ہے اس کی یہ مرضی چلے گی اس کی۔ اور اس طریقے سے وقف ادارے جتنے بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ علاج معالجہ کی کتنی مشکلات ہیں، اور پرائیویٹ طور پہ بہت سارے خیراتی ہسپتال بنے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریاں محلے کی سطح پہ بنی ہوئی ہیں، اور درمیانی سطح پہ، اور مفت علاج کرنے والے بھی ہیں، اور تھوڑے اخراجات لے کے علاج کرنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ جتنے بھی اس قسم کے رفاہی ادارے ہیں سب وقف کے تحت آتے ہیں، اور اس میں مکمل اختیارات ان کو دیے ہیں۔ تو ایک تو کرپشن کا راستہ کھول دیا ہے، اور دوسرا ان اداروں کو تباہ کرنے کا راستہ کھولا ہے۔ اور پھر یہ قانون جو بنایا ہے یہ خلاف شریعت بھی ہے۔ وقف املاک ہے لیکن وقف کی تعریف نہیں ہے، وہ افسر جس کو چاہے وقف کہہ دے۔ اگر آپ اپنی بیٹھک میں جماعت کرانے لگ گئے، مسجد قریب نہیں ہے تو اپنی بیٹھک میں مصلی بچھا دیے، نماز کے وقت میں گلی کے محلے کے لوگ آ جاتے ہیں، جماعت ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی وہ لے کے قبضہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دینی کام ہو رہا ہے، تو یہاں پر دینی یا رفاہی کام ہو وہ سارا کا سارا وقف ہے۔ اور شریعت نے وقف کے احکام بیان فرمائے ہیں مستقل، تو ان احکامات کو ذرہ برابر نہیں دیکھا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ مسجدیں دیندار لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، نمازیوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور خیراتی کام جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت بہتر ہو رہے ہیں، تھوڑے بجٹ کے ساتھ بہتر کام کر رہے ہیں۔ اور جب ان کے ہاتھ میں آئیں گے تو یہ ادارے بھی تباہ ہو جائیں گے، ہسپتال بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ قانون جو ہے
یہ سب اداروں کو، خیراتی اداروں کو تباہ کرنے کا، مساجد کو برباد کرنے کا، مدارس کو بدبار کرنے کا ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے اور آئین کے بھی خلاف ہے۔ بھئی جب تمہیں پیسے ہی نہیں دیتے ان اداروں کو تو افسران کو اتنے مالکانہ اختیارات دینے کا کیا جواز ہے وہاں پر آپ کو؟ اور کہتے پھر یہ ہے کہ اس کو جب بنایا گیا ہے تو بے شرمی کی بات یہ ہے کہ واضح کر کے کہ FATF کا یہ تقاضا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قانون بنائے ہماری اسمبلی اور باہر کے اداروں کے دباؤ پہ بنائے، پھر یہ ہماری خود مختاری کہاں رہی، یہ ریاست کہاں رہی ہے، اور یہ کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ پھر اس قانون کو پاس کرنے کا طریقہ بھی ایسا ہے کہ جلد بازی میں اس کو پاس کیا گیا ہے۔ نہ تو پاس کرنے والوں کو اس کے مندرجات کا علم ہے، نہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو اس کا علم ہے۔ جب اس کے سامنے واضح کیا علماء نے کہ اس میں خلاف شریعت یہ چیزیں ہیں، کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ کے صدارت میں یہ پاس ہو گیا ہے تو پاس کیسے ہو گیا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ تو یہ یعنی حکومت کا کام تو یہ ہے، اس کے لیے بجٹ تو مختص نہیں کیا۔ ہاں البتہ جو ہے کہ لوگ از خود اگر کام کرتے ہیں اس میں جا کے ٹانگ ضرور اڑانی ہے، لیکن یہ ہے کہ علماء کرام اس سلسلے میں بات چیت بھی کر رہے ہیں حکومت سے، اور یہ احتجاج کا بھی پروگرام ہے۔ ایک نشست میں ہمارے ایک ادارے کے ہمارے وفاق المدارس کے سربراہ جو تھے، انہوں نے جہاں وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور تو ان کے بیٹھے ہوئے کہا کہ حکومت ہمیشہ آپ کی نہیں رہنی، کبھی آپ کی حکومت ختم بھی ہوگی اور کوئی حکومت آئے گی، تو یہ حکومتی ادارے آپ کا شوکت خانم ہسپتال بیچ دیں گے، کیونکہ اوقاف کو بیچنے کا بھی ان کے پاس اختیار ہے، اس کو بیچ دیں گے۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ وزیر اعظم نے کہا تو وہ کیوں؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ قانون آپ نے پاس کیا ہے، اس میں اختیارات آپ نے دیے ہیں ان کو۔ آپ کے جانے کے بعد، حکومت ختم ہونے کے بعد یہ سارے شوکت خانم جتنے بڑے بڑے ہیں یہ سارے تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو ان کی جو ذمہ داری تھی وہ تو کبھی بھی پوری نہیں کی۔ ہاں البتہ جو قوم کر رہی ہے اس میں ٹانگیں اڑانے کے کام ضرور کر رہے ہیں، البتہ یہ وعدہ تو کر رہے ہیں لیکن ان کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ ہم اس کی اصلاح کریں گے، ٹھیک کریں گے۔ اور پھر یہ قانون جو ہے اس کو پاس کرنے سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں جانا چاہیے، وہاں بھی نہیں گیا، یہ کوئی تقاضے اس کے پورے نہیں کیے گئے، نہ پاس کرنے کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں، اور پھر خلاف شریعت بھی ہے اور خلاف آئین بھی ہے۔ تو اس لیے یہ خطرناک قانون ہے اور سب کو اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے، اور کسی مسجد کو اس قانون کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہیے، انکار کر دینا چاہیے اس کا۔ اور اس میں بھی جرمانے بڑے رکھے ہیں انہوں نے۔ اور پھر جو مسجد کو، ہسپتال کو، ان چیزوں کو چندہ دیتا ہے اس کا پوچھا کہ اس کی جو ہے وہ نام اور اس کا کاروبار، اس کے حسابات وہ سارے مانگے۔ ظاہر بات ہے کہ مسجد میں اس کے بعد کوئی AC نہیں لگوا کے دے گا، وہ اس سے یہ پوچھا جائے گا، تو سارے لوگ جو ہیں وہ بھاگیں گے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فہم عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے، اور یہ جو لیٹ گئے ہیں کافروں کے سامنے، اللہ ان کو ہمت دے اٹھ کے کھڑے ہوں ان کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و محمد وعلی آل سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا www.darsequran.com